خاقان صاحب یہ پتہ ہے پالیٹکس آپ کا ڈومین، لیکن پالیٹکس اور اکانومی آپس جڑے ہوئے ہیں. اس پوائنٹ کو ایڈریس کر دیں کہ 24 دفعہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ گئے، اگر ہم 14 دفعہ ہم آئی ایم ایف سے لے چکے ہیں، اور ہم اگر ابھی بھی آئی ایم ایف پہ چل رہے ہیں تو ہم اس پہ تو خوشی نہیں منا سکتے کہ ہم بہت سے پرابلم سے نکلا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا ایک لیڈر جس کا نام عمران خان ہے وہ باہر آئے گا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی؟ اور ابھی آپ کے نزدیک فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں جو ہماری اکانومی کو سٹیبلٹی دے؟ یہ 2 سوال خاقان صاحب. So Kamran, I'm really glad that you've asked me this, right? دیکھیں، ایک تو انٹرنیشنل آرکیٹیکچر ہے، جو ملک بھی اس طرح کی ڈیفیکلٹی میں آتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے. ہم بہت زیادہ ارجنٹینا کی طرف گئے ہیں. یہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا گروتھ ماڈل غلط تھا. وہ کیا تھا؟ ہم باہر کی چیزوں کو سبسٹیٹیوٹ کرتے تھے، نہ کہ اپنی چیز باہر بیچتے تھے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ ملک کو چلایا، باہر سے گاڑیاں منگوائیں، اسمبل کیا، پاکستان میں بیچنا شروع کر دی. 1 ٹکے کی گاڑی کہیں باہر نہیں بیچی. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ دس از واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. اب پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے، نادر موقع کیوں ہے؟ نادر موقع اس لیے کہ آئی ایم ایف کی ساتھ ایک اتھارٹیز نے منوان فالو کیا ایک پروگرام، ایک سٹیبلٹی آ گئی، اور گلوبلی ایک اچھی پوزیشن میں کھڑے ہیں. اگر اس کو مانیٹائز، یعنی کہ اس وقت اور سپیس کو اس چیز میں نہیں لائیں گے کہ گروتھ ماڈل تبدیل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، لیٹ سٹارٹ ود واٹ آر دی ایشوز. اس میں پولیٹیکل بھی کور کر لیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے این ایف سی 2010 سے نہیں کیا، آئی ایم ایف نے روکا تھا آپ نے نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو خسارہ ہے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو ڈیٹ لینا پڑتا ہے بار بار، اور گورنمنٹ سب سے بڑی بورور بنتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نکل جاتا ہے. اس کو ذرا سمجھیں. سو نیکسٹ ایئر آئی ریئلی وش اف یو آسک می، اگر آگے چل کے کہ یار پھر نیکسٹ ایئر میں آخر اس سٹیبلٹی کو کرنا کیا ہے؟ آپ کے خیال میں سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس وقت کہ اگر ایک پارٹی کا پاپولر لیڈر جیل میں ہے اور اس کے باہر آنے سے کیا اکنامک ایکٹیویٹی بہت بڑھ جائے گی؟ سو لیٹ می ٹرائی اینڈ گیو یو ایگزامپلس کہ آخر دنیا نے کیا کیسے. دیکھیں، 90 کی دہائی میں منموہن سنگھ کی ایک حکومت آئی تھی، وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھا. اس نے 10 سال وہ حکومت انڈر اکانومسٹ چلائی. اس نے ہر جگہ، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے ایک پوری ٹیم بنائی. 21 اکانومسٹ فلپینز میں تھے جنہوں نے یہ لکھے تھے. اسی طرح جنرل پارک جب ساؤتھ کوریا میں آیا اس نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفارم کمیشن بنایا. لی کوان یو جب سنگاپور میں آیا تو اس نے بیوروکریسی کو پروفیشنلائز کیا. ہیئرز دا پرابلم، ہم پھنس گئے ہیں اس چیز میں کہ یہ پولیٹیکل ول کا ایشو ہے. وہ بالکل ہے، پولیٹیکل اکانومی بالکل امپیکٹ کرتی ہے، پر اصل پاکستان میں ایشو یہ ہے کامران، اینڈ پلیز لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. یو ہیو نیور پٹ دا ٹیکنیکل ول ٹو ٹرن دس اراؤنڈ. آپ آج بھی معذرت کے ساتھ ملٹی لیٹرلز، سٹیک ہولڈرز، ایکسٹرنل ہیلپ پہ ریلائی کرتے ہیں کہ کوئی کنسلٹنٹ آ کے اس ملک کو تبدیل کر دے گا. بی ریسٹ ایشورڈ کہ پاکستان کی سرجری کرنے کے لیے آپ کو ایک لوکل ڈاکٹرز کی سرجیکل ٹیم بنانی پڑے گی. میں نے 4 ملکوں کی مثال دی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. میں آپ کو اور ملکوں کی مثال دے سکتا ہوں جنہوں نے ایگزیکٹلی یہ کام اسی طرح کیا ہے. ان سب میں کہیں کہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو عنصر تھا وہ موجود تھا. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان از این ایچ آر اور اے تھنکنگ کرائسس. ہمارا جو سوچ کا نظام ہے یا نروس سسٹم ہے، اس کو کچھ بھی کہیں، وہ آؤٹ سورسڈ ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے آن ایڈوائس وچ از ناٹ کانٹیکسٹ بیس، اور اس کی رسپانسبلٹی ہمارا سسٹم نہیں لیتا بیکاز وہ باہر سے آ رہی ہے. اس سب چیز کو تبدیل کریں. جو نادر موقع ملا ہوا ہے اگلے 3 سال میں اس سسٹم کو بدل دیں تو آپ پاکستان کی جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، پیسے پوائنٹ آ گیا سر.